دم کرو۔ آج 101 بیماریاں جو ہے وہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے اور طرح طرح کی چیزوں سے آ جاتی ہیں، آپ اس کو دم کرو۔ حسن و حسین اللہ کے رسول کے پھول، جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما و ارضاہما، دونوں بیمار پڑے ہیں۔ جبریل امین کا نزول ہوا، پوچھا اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ کہا دونوں حسن و حسین بیمار ہے۔ کہا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ان کو دم کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام۔ یہ 3 کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا، فقام یلعبان، دونوں پھول اٹھے اور کھیلنے لگے۔ یہ علاج امت کو سکھایا ہے۔ اور آپ نے ابھی حدیث جو صحیح بخاری کی سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ دم کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا آپ دم کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ اپروچ میں ہے کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے نا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، اس قدر مجھے آفتیں اور مصیبتیں آئیں، میرا بھی یقین بن چکا تھا میں جب بھی کوئی بیماری آتی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی دم کرتا، مجھے میرا رب شفا دے دیتا۔ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے، یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے رب شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، جبریل امین کا نزول ہوا، فرمایا اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو جبریل، دم جبریل جس کو آج ہم کہتے ہیں، کہا مجھے اللہ نے بھجوایا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، جبریل فرماتے ہیں میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے۔ من شر کل نفس، ہر جان کی شرارت سے، او عین حاسد، کسی حاسد کی نظر سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اللہ کا نام لے کے میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یہ سکھاتے ہیں کہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی پھر جب بھی بیمار ہوتے اللہ کے رسول تو یہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کیا کرتے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے خبر دی اللہ ذو الجلال کی طرف سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے، اور ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان گابے میں رکھا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے منگوایا، 11 ہی سوئیاں تھیں اور 11 ہی آیتیں اتری ہیں۔ ایک سوئی نکالتے، ایک آیت پڑھتے، پھر زندگی میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، زندگی کا معمول بنائیے، ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھیں، اللہ نظر بد سے بھی اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا یا کوئی مریض ہوتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دم کیا کرتے اور اسے دعا دیا کرتے، اور دعا یہ ہوتی اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے اس کی بیماری کو لے جا، واشف انت الشافی، اس کو شفا دے دے، میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا ہو نہیں سکتی، جب تو نے شفا دے دی تو کوئی بیماری رہے گی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے، صدق کے دل سے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اسے شفا ضرور دیں گے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم، میں اپنے عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ان یشفیک، اللہ تجھے شفا یاب کر دے۔ لیکن اس کے لیے میں پھر وہی اصول یاد کروانا چاہوں گا، جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک کام نہیں بنتا۔